وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا بے حساب بے شمار احسان و کرم اور اس کی رحمت کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رحمت والے دین کے سائے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نظر کرم، نگاہ محبت اور اپنی نگاہ احسان سے دیکھا کہ اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ نے جس طرح انسانوں میں مرد کو افضل اشرف بنایا، اسی طرح اللہ نے اپنی نگاہ محبت سے عورتوں کو بھی اشرف المخلوقات میں شامل فرمایا۔ جس رحمت کا، جس محبت کا، جس فضل و عنایت کا، جس بخشش و مغفرت کا اور جس جنت کا مستحق مردوں کو بنایا، اسی رحمت و بخشش کا، محبت و مغفرت کا اور جنت کا حقدار عورتوں کو بھی بنایا۔ اس اللہ نے جس طرح اپنی شان کریمی سے اعمال حسنہ پر مردوں کو اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، وہیں اللہ نے کمزور بندیوں اور اپنی کمزور مخلوق عورتوں پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ جہاں اللہ نے اپنی شان مغفرت سے مردوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا پروانہ دیا، وہیں اللہ نے عورتوں کی گناہوں کی مغفرت پہ بھی پروانہ عطا فرمایا۔ گویا اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل و کرم ہو، اللہ کی مغفرت ہو، اللہ کا سایہ عرش ہو، اللہ کی جنت ہو، جنت کے باغ و بہار ہوں، جنت کی نعمتیں ہوں، جنت میں اللہ کا دیدار ہو، ان تمام تر چیزوں میں اللہ نے مردوں کی طرح عورتوں کو پورا پورا حصہ عطا فرمایا۔
جس طرح ایمان و یقین کلمہ ایمان کا مکلف اور پابند اللہ نے مردوں کو بنایا، اسی طرح اللہ نے کلمہ ایمان کا پابند عورتوں کو بھی بنایا۔ جس طرح اللہ نے احکامات بندوں پہ فرض کیے، وہیں اللہ نے بہت سے احکام عورتوں پر بھی لازم کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دنیا میں بھی عورتوں کو بہت سارے حقوق سے نوازا۔ یوں کہیے کہ عورتوں کو اللہ نے اس دنیا کی بہترین زینت بنایا۔ ایک عورت کو اللہ نے ماں ہونے کی شرافت عطا کی، ایک عورت کو اللہ نے بہن ہونے کی عزت عطا فرمائی، ایک عورت کو اللہ نے بیٹی کی شرافت عطا کی، ایک عورت کو اللہ نے بیوی ہونے کی عزت بخشی۔ گویا ہر جہت، ہر طرف سے اللہ نے عورتوں کو زینت بخشی ہے۔ عورت کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے، عورت کے وجود سے اس دنیا میں نسل قائم ہے۔ اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے اس دنیا کو عورتوں کے وجود سے زینت بخشی ہے، وہی اللہ جنت کی زینت میں عورتوں کے پہنچنے سے اور بھی اضافہ کرے گا، اور اللہ کا ایمان سے نوازنا، توحید سے نوازنا، ایمان کی دولت اللہ کا عطا کر دینا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ نے ایمان والی عورتوں کو بھی جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ تاہم جو ایمان اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے، جو کلمے کی دولت اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو کلمہ شہادت کی نعمت اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے، یہ کلمے کی دولت، یہ ایمان و یقین کی دولت ہمارے دلوں میں پیوست، ہمارے دلوں میں مضبوط، ہمارے دلوں میں ایمان و یقین پختہ سے پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے پختہ ہونا چاہیے، پروردگار سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ایمان والوں کی نظر، ایمان والی بہنوں کی نگاہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی حفاظت پر اور اللہ کے وعدے پر ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اس کے دل کا لو، ہمیشہ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ اسباب، دنیا کی چیزیں اس پر نظر نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ذات باری پر، پیارے اللہ پر، محبوب اللہ پر، شفقت کرنے والے اللہ پر، احسان حفاظت کرنے والے پروردگار پر عورتوں کی نظر بھی ہونی چاہیے۔ دل کا خیال، دل کا لو، دل کا تار، دل کا تعلق اللہ کی ذات سے بھرپور ہونا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے لے جا کر مکہ مکرمہ میں ایسی جگہ چھوڑا جبکہ اس وقت مکہ کوئی شہر نہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی، انسانوں کا نام و نشان نہ تھا، مگر وہاں اللہ نے حضرت ہاجرہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو ایک ایسی آبادی، ایک ایسی جگہ میں چھوڑا کہ جہاں نہ انسان ہے، نہ نام و نشان ہے، نہ پانی کوئی انتظام ہے، بلکہ ایک ویران ہے۔ وہاں چھوڑا۔ 3 دفعہ حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، آپ مجھے چھوڑ کر جاتے ہو، کیا میرے اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں ہاں میرے اللہ کا حکم ہے۔ ماں بہنیں ذرا سوچیں، جس اللہ نے ہاجرہ کے دل کو
ایمان و یقین اپنی محبت و معرفت کے لیے اللہ نے قبول کیا تھا۔ جس حاجرہ کے دل کو اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، ان کا ایمان دیکھیں، ان کا یقین دیکھیں۔ ایک طرف حضرت حاجرہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ حفاظت کا کوئی سامان ہے۔ درندہ آ گیا تو کیا ہوگا، کوئی اور خطرہ آیا تو کیا ہوگا، مگر حضرت حاجرہ کا ایمان و یقین، اللہ کی ذات سے تعلق، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے محبت کس درجے کی کہ حضرت حاجرہ خاموش ہو گئی اور کہا اگر اللہ کے حکم سے آپ مجھے ایسے ویرانے میں چھوڑتے ہیں تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو کمزور ہے، ایک عورت جو ظاہر میں مردوں، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے شوہر کے مدد کی محتاج ہے، مگر اس کے باوجود اس کی نظر، اس کے دل کا حال اللہ کی طرف کہ وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میرا اللہ چاہے گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، میرے اللہ کی مرضی ہوگی تو کوئی نقصان سے بچا بھی نہیں سکتا، اور میرے اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے کوئی تکلیف سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ حضرت حاجرہ نے فرمایا تھا اللہ امرک بہذا قال نعم، حضرت ابراہیم نے کہا ہاں میرے اللہ نے حکم دیا۔ قالت اذن لا یضیعنا، تب تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت حاجرہ کا قول اللہ رب العزت کو پسند آ گیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ، ان کی شادی عتیق ابن عائس سے ہو چکی تھی، ان سے ایک بچی پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو دوسری شادی ان کی ہوئی حالہ بن زرارہ سے، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی تیسری شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری شادی ہونے کے بعد 2 فرزند ہوتے ہیں، 4 لڑکیاں ہوتی ہیں، حضرت قاسم، اور 4 لڑکی حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اس کے بعد سوچے ذرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل کا حال، اللہ پر یقین، اللہ کی ذات سے ان کا تعلق کتنا مضبوط تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملتی ہے اور نبوت کے بعد بشری تقاضے کی بنا پر آپ کے دل میں خوف طاری ہوتا ہے، آپ کے دل میں ایک ڈر طاری ہوتا ہے بشری تقاضے کی بنیاد پر، اور آپ گھر تشریف لاتے ہیں، تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان، یقین، تعلق کی بنیاد پر، حضرت خدیجہ نے کیا پیارا جملہ کہا، ان کی زبان سے کیا عمدہ باتیں نکلیں، ایمان و یقین کو بڑھانے والی باتیں کہیے، ان کی سمجھداری، ان کی دور اندیشی کی باتیں کہیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، پروردگار آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ جملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا، جس نے گویا تمام خواتین، تمام مستورات، تمام عورتوں کو اس بات کی طرف متنبہ کر دیا، بتلا دیا کہ دیکھو اللہ کا سے تمہارا تعلق اگر مضبوط ہے، تمہارے اندر اگر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہے، تو اگر تمہارے اندر اللہ پر ایمان و یقین ہے تو تجھے اللہ کی مرضی کے علاوہ، اللہ کے منشا کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے بغیر تجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا، میرے آقا، میرے
اللہ کے نبی اور میرے شوہر آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں اللہ نے کئی خوبیاں رکھی ہیں۔ پہلی خوبی آپ میں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ ناتا کو جوڑتے ہیں، ٹوٹے رشتے کو جوڑنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، رشتے کو بہتر سے بہتر بنانے کے راستے پر چلتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ کسی کا کام ہے کام کر دیتے ہیں، کسی کا بوجھ ہے اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کسی کا قرض ہے آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ اور جو چیزیں کسی کے پاس نہیں ہے آپ وہ دوسروں کے واسطے کما کر حاصل کرتے ہیں۔ کوئی مہمان اگر آ جاتا ہے اس مہمان کی مہمان نوازی بہت ہی خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کوئی اچانک آنے والے حادثات، اچانک آنے والے مصائب و مشکلات، آپ ان تمام میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، خدا کی ذات پر یقین ہے کہ جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں گی اور جس میں یہ کمالات ہوں گے، حسن اخلاق کا وہ پیکر ہوگا، انسانیت کا درد اس کے دل میں ہوگا، انسانیت کی خدمت کا جذبہ جس کے دل میں ہوگا۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، مجھے میرے اللہ کی ذات پہ اعتماد و توکل ہے کہ ایسا انسان پریشان نہیں ہو سکتا، ایسا انسان رسوا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سب سے پہلے کس پر تھی؟ اسی طرح حضرت سمیہ کو دیکھیں، جن کے دل میں ایمان و یقین تھا، اللہ کی ذات سے خاص ربط و تعلق تھا۔ اس خاص ربط و تعلق کا نتیجہ یہ تھا کہ ابو جہل نیزہ مارتا ہے، ابو جہل ستاتا ہے، ظلم کی انتہا کرتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ سمیہ اپنی زبان سے کلمہ ادا نہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ سمیہ اپنی زبان سے کلمہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے، مگر اللہ ایک عورت ہو کر اللہ کی ذات سے کیسا یقین تھا، کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی، کیسا لگاؤ تھا، کیسا ربط تھا اللہ کی قدرت پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی یکتائی پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اور اللہ رب العزت کی شان رحیمیت پر کیسا یقین کامل تھا۔ تماچے لگتے ہیں، نیزہ لگتا ہے، تھپڑ لگتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں ایمان و یقین ٹھاٹھے مارتا ہے، ان کی زبان پہ کلمہ جاری رہتا ہے، اللہ اللہ کا لفظ ان کی زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ اے میری ماں بہنیں سنیں ذرا، جس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے کا، محشر کی رسوائی سے بچانے کا، قبر کے عذاب سے بچانے کا، اپنے غیظ و غضب سے بچانے کا، اپنی پکڑ سے بچانے کا، اپنے جلال سے بچانے کا جس پاک پروردگار نے فیصلہ کیا ہے، اسی فیصلے کا نتیجہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس گھر میں پیدا کیا ہے جس گھر میں پہلے سے ایمان کا چراغ موجود تھا، جس اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہو، اپنی رحمت کا فیصلہ کیا ہو، اپنی مغفرت کا فیصلہ کیا ہو، اپنی رضا کا فیصلہ کیا ہو، اپنی خوشنودی کا فیصلہ کیا ہو۔ آؤ آؤ میری بندیاں میری جنت کی طرف، آؤ آؤ میری بندیاں میری رحمت کی طرف، آؤ آؤ میری بندیاں میری شان کریمی کی طرف، آؤ آؤ میری بندیاں میری عرش کے سائے کی طرف۔ مگر ہاں ضروری ہے تیرے دل میں ایمان کامل ہو، تیرے دل میں یقین کامل ہونا چاہیے، تیری زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے، تیری زبان پہ رب کا نام ہونا چاہیے، تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہی پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان، اپنے یقین کو مضبوط بنانے کا پابند بنایا ہے۔ یہ ہمارے دل کا ایمان کیسے آگے بڑھے گا، ہمارے دل کا یقین کیسے مضبوط ہوگا، اپنے اللہ سے ربط و تعلق کتنا مضبوط ہوگا، اس کو سنیے۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں۔ حضرات صحابہ اور صحابیات ہجرت کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کر مکے میں اپنے مکان کو چھوڑ کر، مکے میں اپنی زمین کو چھوڑ کر، مکے میں اپنی تجارت کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت مکے کی سرزمین تنگ تھی، ایمان پر جمے رہنا، مشکلات کا سامنا کرنا تھا۔
ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، ہجرت کا حکم آیا، لوگوں نے اپنے مکان کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے، جبکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے نہ ان کو کسی زمین کا وعدہ کیا گیا، نہ کسی مکان کا وعدہ کیا گیا، نہ کسی دولت کا وعدہ کیا گیا، نہ ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظام کا وعدہ کیا گیا، بس صرف اور صرف حکم تھا، میرے رب کا حکم ہے یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ خواتین چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، مکہ مکرمہ سے اللہ کے نام پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے لو لگاتے ہوئے، پروردگار سے رحمت کی بھیک مانگتے ہوئے، پروردگار سے اللہ کی نصرت مانگتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکل جاتی ہیں، مدینہ جاتی ہیں، دلوں میں اللہ سے رحمت کی امیدیں ہیں، زبان پہ اللہ کا نام ہے، نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے۔ اے میرے اللہ، ہم نے ایمان قبول کیا، اے اللہ ہم نے اب تیرے نام کو اپنے دلوں میں سجایا، اے اللہ ہم نے اپنی زبان کو تیرے نام سے اپنی زبان کو سجایا، اے اللہ کیا یہی بدلہ تھا؟ میرا گھر چھوٹ گیا، میرے رشتہ دار چھوٹ گئے، میری زمین چھوٹ گئی، میرا مکان چھوٹ گیا؟ ہرگز نہیں، زمین کچھ نہیں ہے، مکان کچھ نہیں ہے، رشتہ دار کچھ نہیں ہے، جائیداد کچھ نہیں ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا نام بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میرا دل بچ گیا، میرا یقین بچ گیا، سب سے بڑی دولت ہماری بچ گئی۔ اسی پر خوش ہوتے ہوئے، رحمت کی بھیک مانگتے ہوئے، اللہ سے رحمت کی لو لگاتے ہوئے، اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے حضرات صحابیہ ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینے کو چلی جاتی ہیں۔ نہ شوہر سے شکایت، نہ کسی اور سے شکایت، خوش ہیں میرے اللہ، مجھے ہجرت کا موقع مل گیا، میرا ایمان بچ گیا، میرا کلمہ بچ گیا، اللہ سے تعلق میرا بچ گیا، وہاں سے چلی جاتی۔ ایک صحابیہ ام شریک ہیں، یہ ام شریک صحابیہ بچ گئی، اکیلے رہ گئی، اکیلے انہوں نے ہجرت شروع کیا، مکہ مکرمہ سے اکیلے چلتی ہیں، اپنا سامان کا گٹھر تیار کیا، کافروں سے بچتے ہوئے نکل جاتی ہیں۔ آگے چل کر پانی ختم ہوا، پیاس لگی، ایک جھوپڑی کے پاس گئی، جھوپڑی کے پاس جب پہنچی تو پانی مانگا، ایک بوڑھی عورت اندر سے نکلی، سمجھ گئی یہ ایمان والی ہے، یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ نبی والی ہے، یہ رحمت والے دین والی ہے۔ اللہ اکبر! وہ عورت یہودیہ تھی، یہودیہ عورت اندر گئی، پانی میں اس نے ایک زہر ملا دیا، ایک ایسا زہر کہ جس کے پینے کے بعد پیاس اور بڑھ جاتی ہے، انسان مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ ام شریک نے پانی سمجھ کر پی لیا، پینا تھا کہ پیاس اور بڑھتی چلی گئی، خیال آیا کیا ہوا، مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، پھر سے پانی مانگا، ذرا مجھے پھر سے پانی پلا دو۔ اسلام سے دشمن رکھنے والی عورت، اس نے کہا تجھے پانی ملے گا، تیری پیاس بجھ جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے کلمے کا انکار کرنا پڑے گا، اللہ سے تعلق کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کے نام کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ اللہ و ام شریک جو اپنے اللہ سے تعلق کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اپنے اللہ سے تعلق، اپنے اللہ سے ربط، اپنے اللہ کی ایمان و یقین کے کم کرنے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ کا نام وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ ام شریک نے کہا ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کے یقین کو دیکھیں، ان کے کلمے کی مضبوطی کو دیکھیں، اللہ سے لگاؤ کو دیکھیں، میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس پہ راضی ہوں، میرے اللہ کا جو فیصلہ ہو اس پہ میں راضی ہوں، کیونکہ میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ کی باندی ہوں، اللہ کے نام پہ دنیا میں آئی ہوں، اسی کے نام پر دنیا سے جانا ہے، اور جس کے پاس سے آئی ہوں اسی کے پاس ہمیں جانا ہے، ہمیں کسی غیر کے پاس نہیں جانا، کسی
اجنبی کے پاس نہیں جانا، مجھے خدا کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں مسافر بنا کر بھیجا ہے، جب وقت آئے گا، بلاوا آئے گا، ہم چلے جائیں گے۔ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ جس اللہ نے بھیجا ہے اور جس اللہ نے کلمے کی دولت دی ہے اور جس اللہ نے پیشانی جھکانے کا موقع دیا ہے اور جس اللہ نے آنچل اٹھا کر دعا مانگنے کا موقع دیا ہے، اسی پاک پروردگار کے پاس ہمیں کبھی نہ کبھی تو جانا ہی جانا ہے۔ لہٰذا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنے اللہ کے نام کو چھوڑوں۔ پیارے پروردگار کے دل کے نام کو اپنے سینے سے نکالو، یہ گوارا نہیں ہے۔ اس یہودیہ نے کہا پھر تو پانی تجھے نہیں مل سکتا، پھر تو پانی تجھے نہیں مل سکتا۔ آواز میں کمی تو نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اگر پانی نہیں ملتا، اگر پانی نہیں ملتا تو مجھے کوئی گوارا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیاس سے بےتاب ہو رہی تھیں، پیاس سے بےتاب ہیں۔ اپنی چادر نکالی، زمین پہ لیٹ گئی، اوپر سے چادر کو اوڑھ لیا اور اپنے اللہ سے بات کرتی ہیں۔ ماں بہنیں، اللہ سے بات کرنا سیکھیے۔ تنہائی میں مصلے پر بیٹھ کر آپ اپنے اللہ سے اس طرح باتیں کریں جس طرح بچیاں اپنے امی کے کانوں میں بات کرتی ہیں۔ او میرے پیارے اللہ، او میرے محبوب اللہ، او میرے بے نیاز اللہ، او میرے خالق و مالک، میں تیری کمزور باندی، میں تیری کمزور بندی، اللہ میں بہت کمزور، اللہ جی مجھے معاف رکھیے گا، اللہ جی بلا حساب مجھے جنت دیجیے گا۔ اس طرح باتوں کا انداز بنا کے اپنے اللہ سے کہتے رہیے۔ یہ انداز بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ کبھی تو آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیے، کبھی تو آپ آنچل اٹھا کے مانگیے، کبھی تو آپ سجدے میں جا کر اپنے اللہ سے مانگیے۔ نفلی نماز کے سجدوں میں جا کر اپنے اللہ سے عربی میں دعا کیجئے، اور کبھی یوں بھی صرف سجدے میں چلے جائیے اور اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ اللہ اللہ، پیارے اللہ کو اپنی پیاری بندی کی کمزور آواز، کمزور پیشانی، کمزور زبان اللہ کو بہت پسند آتی ہے، فرشتوں پہ فخر کرتا ہے۔ فرشتے دیکھو ذرا، میری کمزور سی بندی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور بدن ہے، بیمار بدن ہے، کبھی آنچل اٹھا کے مجھے رب کہتی ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے مجھے رحمان کہتی ہے، کبھی پیشانی جھٹا کے مجھے رحیم کہتی ہے، میری مغفرت کی بھیک مانگتی ہے، مجھے ہی اپنا رب مانتی ہے۔ فرشتے گواہ رہو، میں نے اس بوڑھی کو، اس کمزور کو، اپنی اس بندی کو مغفرت کر دی، میں نے اس کو معاف کر دیا، جنت دے دی۔ تو میری ماں بہنیں اپنے اللہ سے محبت بھری اداؤں میں باتیں کیجئے، اللہ سے خوب مانگا کیجئے۔ شریک لیٹ جاتی ہیں، اللہ سے بات کرتی ہیں، اے میرے اللہ، اگر اسی سنسان جگہ میں جبکہ مجھے کوئی غسل دینے والا نہیں، جبکہ مجھے کوئی کفن پہنانے والا نہیں، جبکہ مجھے کوئی دفن کرنے والا نہیں، اے اللہ جبکہ کوئی ایمان والا نہیں، کوئی ایمان والی نہیں، پروردگار اگر تیری مرضی ہے، اللہ اگر تیری چاہت ہے، اللہ اگر تیرا یہی منشا ہے، اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے، اے پاک پروردگار میں اپنی جان کو، اپنے جسم کو تیرے فیصلے کے حوالے کرتی ہوں۔ اے پاک پروردگار میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ اگر میری موت یہی مقدر ہے تو اللہ میں اسی طرح پیاس سے تڑپ کر، اے اللہ اسی طرح پیاس سے تڑپ کر میری جان چلی جائے، اللہ 100 جان میری چلی جائے، میں اپنی 100 جان دینے کو قربان، مگر میرے اللہ میں تیرے نام کو چھوڑنے پہ رضامند نہیں ہوں۔ دیکھیے ایک عورت ہے، کمزور ہے، مگر اللہ سے ربط و تعلق کتنا بلند ہے۔ پروردگار کو شریک کی ایمان کی بلندی، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے کا بدلہ اللہ نے کیا دیا۔ وہ راضی ہو جاتی ہیں، وہ فیصلے پہ راضی ہوتی ہیں کہ اللہ اگر تیرا فیصلہ ہے میں یہاں پہ ایسی جگہ مر جاؤں کہ جہاں کوئی غسل دینے والا، کفن پہنانے والا، دفن کرنے والا، کوئی کندھے پہ اٹھانے والا نہیں ہے، مگر تیری مرضی ہے اللہ اور تیرا فیصلہ ہے اللہ، تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کے سامنے ایک بوڑھی کمزور عورت ایک بات کرتی ہے، بات کے انداز میں فریاد کرتی ہے۔ رب کریم کو کتنا کرم ہوا، رب کریم کے دربار کرم میں جوش آیا۔ ابھی وہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے
اللہ سے بات کر کے خاموش ہیں کہ اچانک غیب سے ایک ڈول، پانی کا ایک میٹھا ڈول آیا اور وہاں پہ پہنچا، آنکھ کھولی، دیکھا ایک میٹھا ڈول کا پانی ہے، لہٰذا اس میں سے پانی پیا بھی، اپنے مشکیزے میں بھرا بھی، شکم سیر ہو کر، بہت ہی سیر ہو کر وہاں سے واپس چلی۔ اللہ رب العزت نے شریک کی اس ادا کو پسند فرمایا اور غیبی نصرت سے اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا۔ ماں بہنیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے کہ اللہ کی بندیاں جب ایمان اور یقین کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتی ہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے پریشانی اگر آ رہی ہے، اللہ کی بندیاں اگر اللہ کے سامنے اس کے فیصلے پر راضی رہ کر اللہ سے اگر مانگتی ہیں، اللہ سے کہتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، مناجات کرتی ہے، اپنے دل کے دکھڑے کو سناتی ہے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلاتی ہے، آنچل پھیلاتی ہے، آنسو کے قطرے گراتی ہے، جس طرح پاک پروردگار نے حضرت ہاجرہ کی حفاظت بھی فرمائی اور عزت بھی اللہ نے عطا فرمائی، حضرت خدیجہ کی حفاظت بھی فرمائی اور اللہ نے عزت بھی عطا فرمائی، حضرت زنیرہ، ان کی عزت بھی اللہ نے عطا فرمائی، ان کے نام کو اللہ نے روشن کیا۔ اسی طرح آج بھی شریک کا نام روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے بہت بلند ہے۔ میری ان باتوں کا خلاصہ نکالیے، میری ان باتوں کو اخیر میں مختصر انداز میں سمجھیے اور سنیے کہ جس اللہ نے عورتوں کو نگاہ محبت سے دیکھا، نگاہ رحمت سے دیکھا، نگاہ شفقت سے دیکھا، بخشش اور جنت کا پروانہ جس عورت کے لیے بھی اللہ نے تیار رکھا ہے، وہی اللہ کی بندی اگر اپنے اللہ سے تعلق کو، اللہ سے ربط و تعلق کو، ایمان و یقین کو، دل کے تار کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، اللہ سے لگاؤ کو رکھتی ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتی ہے، تو اللہ کی بندیاں جو کہتی ہیں اللہ سنتے ہیں، جو مانگتی ہیں اللہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ سی بات ہے، کبھی پاک پروردگار اپنی کمزور بندیوں کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور کبھی پروردگار دیر سے دیتے ہیں اور کبھی پروردگار آخرت میں دیں گے۔ لہٰذا اللہ سے مانگنے کا مزاج بنا لیجئے، اللہ کے سامنے آنچل اٹھانے کا مزاج بنا لیجئے، اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنے کی عادت بنا لیجئے، پھر دیکھیے پروردگار آپ کے دل کو کیسا سکون عطا کرتا ہے، پھر دیکھیے پروردگار آپ کی زندگی میں کیسی بہار لاتا ہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کیسا اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے۔ ماں بہنیں، اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تربیت میں تھے، ان کی اہلیہ بھی وہیں تھی۔ ایک طرف حضرت معاذ عبادت میں، تلاوت و ذکر میں اور اللہ کے دین کی فکر میں لگے رہتے تھے، وہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ بھی بہت عبادت گزار، عبادت میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے دیکھا، بلکہ معاذ بن جبل کو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے تقاضے سے بھیجا، فرمایا کہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہوگی، تو حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمجھ گئے حضرت معاذ کہ ایسا لگتا ہے کہ میری واپسی سے پہلے میرے آقا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پردہ فرما لیں گے۔ آپ نے فرمایا، معاذ، تم اگرچہ مدینے کی سرزمین سے دور جا رہے ہو، تم مدینے پاک کی سرزمین سے تم دور رہتے ہو، دور چلے جاؤ گے، مگر سنو، جو ہمارے طریقے پر رہے گا، جو ہماری باتوں پہ چلے گا، جو اللہ کے فرمان پر چلتا رہے گا، وہ ہم سے قریب رہے گا۔ گویا زمینی اعتبار سے، مسافت کے اعتبار سے، دوری کے اعتبار سے تم اگرچہ دور ہو جاؤ گے، مگر تمہارے جذبہ عمل کی بنیاد پر، تم اپنے جذبہ عمل کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنی عملی زندگی کی بنیاد پر تم ہم سے قریب رہو گے۔
حضرت معاذ کو تسلی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے مدینہ منورہ سے دور بیٹھے ہوں، ہم چاہے چاہنے کے باوجود وہاں نہ جا سکتے ہوں، وہاں بار بار نہ پہنچ سکتے ہوں، پیارے آقا کے روضے پر جا کر، روضے پاک کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر چاہے بار بار صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش نہ کر سکتے ہوں، مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے قریب رہیں، اللہ سے قریب رہیں، اللہ کا قرب بھی ملتا رہے، پیارے نبی کا قرب اور ان کی نزدیکی ملتی رہے، پیارے اللہ کی رحمت ہمیشہ ملتی رہے، پیارے نبی کی شفاعت کے ہم حقدار بنتے رہیں، تو ضروری ہوگا کہ ہم ایمان و یقین کے تقاضے پر عمل کریں، جو شریعت کی باتیں ہیں اس پر ہم چلتے رہیں، تو چاہے دور سے ہی مگر انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کی رحمت بھی ہم سے قریب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سے قریب۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو آپ نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ ذرا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں بھی رہو، مدینے کی سرزمین میں رہو یا مدینے سے باہر رہو، میری نگاہوں میں رہو یا میری نگاہوں سے دور رہو، جس ماحول میں تم رہو، مسجد نبوی کے ماحول میں رہو یا مسجد نبوی کے باہر تم ماحول میں رہو، گویا پیارے اللہ نے اشارہ کر دیا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندیاں، پیارے نبی کا اشارہ تھا، اے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، تم جہاں بھی رہو، مسجد میں رہو، مدرسے میں رہو، درسگاہوں میں رہو، اپنے کمروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، اور اپنے گھر کی خواتین کے درمیان رہو، اپنی سہیلیوں میں رہو، اپنے ماں بہنوں کے درمیان رہو، اپنے گھر کی عورتوں کے درمیان رہو، کسی اور کے درمیان رہو، جہاں بھی رہو، جس جگہ رہو، یاد رکھو وہاں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، اس بارے میں ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ کے منع کرنے پر ہم سے اگر ہو گیا، ہم سے وہ کام ہو گیا، وہ بات ہو گئی، تو کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی نگاہ سے ہم گر نہ جائیں۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ کے بندے، کیا اللہ کی بندیاں یہ نہیں جانتے، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو یقین دلایا ہے، اے مجھ پہ ایمان رکھنے والیاں، اے میری ذات کا کلمہ پڑھنے والی، اے میرے سامنے پیشانی جھکانے والی، اے میرے سامنے اپنی فریاد کہنے والی، اے میرے سامنے جنت مانگنے والی، سنو الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتی، کیا تم نہیں جانتی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کیا دیکھ رہی ہے؟ تو کیا بول رہی ہے؟ تیرے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ پھر اللہ نے کہیں اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تیرے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو، مدرسے میں رہو، مکتب میں رہو، اسکولوں میں رہو، کہیں بھی رہو، بازاروں میں رہو، رشتہ داروں میں رہو، اپنوں میں رہو، دوسروں میں رہو، کہیں بھی رہو، وہاں اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اگر تم مصلی پر نمازی ہو تو اللہ اس وقت بھی تیرے ساتھ ہے، اگر تیرے سامنے قرآن ہے تو تلاوت کرنے والی، اس وقت بھی تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، اگر تو تسبیح پڑھتی ہے اس وقت بھی تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، اور اگر تیری زبان سے غیبت نکلتی ہے، اگر تیری زبان سے کسی کی تحقیر نکلتی ہے، اگر تیری زبان سے کسی کی حقارت ہوتی ہے، اگر کسی کا عیب جوئی تیری زبان سے ہوتی ہے، یاد رکھو میری ایمان والی بندیاں، میرے کلمہ پڑھنے والی بندیاں، اس وقت بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ بلکہ سنو، دوسرا تو ہو سکتا ہے تیری آواز کو نہ سنے، دوسرا تو ہو سکتا ہے تیرے دل کے خیالوں کو نہ جانے، مگر اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میری بندیاں، جس طرح تیرے بدن میں، تیری گردن میں تیری شہ رگ ہے،
جس طرح تیری گردن میں تیری شہ رگ ہے، اے میری بندیاں میں تجھ سے تیری شہ رگ سے کہیں زیادہ قریب ہوں۔ زبان سے نکلے اسے بھی جانتا ہوں، آنکھوں سے دیکھو اسے بھی جانتا ہوں، کان سے سنتی ہو اسے بھی جانتا ہوں، اے میری بندیاں، اور تیرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اسے بھی جانتا ہوں، تیرے دلوں میں جو خیالات ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تیرے دلوں میں اگر میری محبت ہے، تیرے دلوں میں میری معرفت ہے، تیرے دلوں میں میرا خوف ہے، تیرے دلوں میں میری خشیت ہے، تیرے دلوں کے اندر میری عظمت ہے، اور تیرے دلوں میں صبر ہے، شکر ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں، کوئی جانے یا نہ جانے۔ اگر تیرے دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، اور تیرے دلوں میں تحقیر ہے، بڑاپن ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، ناز و نخرے ہیں، وہ تمام چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ اس لیے سمجھ جاؤ، اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ حضرت معاذ صحابی ہیں، اللہ اللہ، جس صحابی نے کلمہ پڑھا، جس صحابی کو اپنی آنکھوں سے نبی کے چہرے دیکھنے کا موقع ملا، جس صحابی کو نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، جس صحابی کو آپ کی صحبت ملی، جس صحابی کی بیوی کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہوئی، اللہ اللہ، پیارے نبی اس صحابی کو کہتے ہیں اتق اللہ، ڈرتے رہنا، بچتے رہنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، حیث ما کنت، جہاں بھی تم رہو۔ پھر بھی انسان انسان ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ پروردگار کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انسان کتنے پسند ہیں، پروردگار کو اپنے بندوں کے اعمال کس قدر پسند ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، پروردگار کہتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے، جس زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جس زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اسی زبان سے کسی کے عیب کو بیان کریں۔ ذرا ایک دو مثال سنیے گا اللہ کی شان رحمت پر۔ روزے دار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ روزے دار انسان جب روزہ رکھتا ہے اور دوپہر کے بعد خاص طور پر اس کے منہ سے ایک طرح کی بو نکلتی ہے جس کو بدبو بھی کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پہ انسانوں کو بدبو پسند نہیں ہے۔ عجیب بات، اللہ کی بندی روزے سے ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، اس کے بخارات منہ سے نکلتے ہیں اور سامنے والے کو ایک بدبو سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بدبو روزے دار عورت کے منہ سے روزے کی حالت میں نکلی ہوئی بدبو میری نگاہ میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میری نگاہ میں مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب پاک پروردگار منہ سے نکلے ہوئے ایک بدبو کو، جو بندی کے زبان سے نکلا، منہ سے نکلی بدبو، اسے فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ بدبو نہیں ہے، وہ میری ہے نا، میری روزے دار ہے نا، میرے نام پہ کھانے پینے کو چھوڑی ہوئی ہے نا، اب اس کے منہ سے اگر بدبو نکلتی نکلنے دو، لیکن میں تو رب ہوں، میری نگاہ میں اس کی نکلی ہوئی بدبو مشک سے زیادہ خوشبو ہے۔ جب ایک بدبو کو اللہ رب العزت بدبو کہنے کے لیے، کہنے کے بجائے مشک کی خوشبو سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس بات کو کیسے پسند کرے گا کہ ایمان والی بندیوں کے اندر کوئی عیب اگر ہمیں آپ کو نظر آئے تو اس عیب کو ہم عیب کہہ کر اپنی زبان سے نقل کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھیے، حاجی کے بدن پہ گرد و غبار لگ جاتا ہے، حاجی کے بدن پہ گرد و غبار لگ جاتا ہے، اس کے بال بکھر جاتے ہیں، وہ کنگھی نہیں کر سکتا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، وہ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتا، وہ عطر نہیں لگا سکتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے کپڑے گرد و غبار لگ گئے۔ اللہ رب العزت کو گرد و غبار پسند ہے، کیوں؟ وہ میرا بندہ ہے نا، مجھ پہ کلمہ پڑھتا ہے، میرے فرمان پر اس نے سلے ہوئے لباس کو چھوڑ دیا، میرے فرمان پر اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اب اس کے بدن پہ گرد و غبار لگ گئے، مجھے وہی گرد و غبار لگا ہوا احرام، وہی گرد و غبار لگا ہوا بال، وہی گرد و غبار لگا ہوا حاجی کا بدن مجھے پسند ہے۔ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ سوچئے ذرا پروردگار کی شان رحمت کو، سوچئے ذرا پروردگار کی شان کریمی کو، کہ جو اللہ گرد و غبار کو پسند کرتا ہو اپنے بندے کے بدن کو، وہ اللہ اپنے بندوں کے عیب کے بیان کرنے کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ اگر ہم کسی کے عیب کو بیان کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے ہم اللہ کی نظر میں ناپسند ہو گئے، اللہ کی نظروں سے ہم گر گئے۔
تو بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اپنے اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، بہت عجیب بات آپ نے فرمائی، اگر تم سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بھی خطا ہو جائے جس سے تجھے لگے کہ میرا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے ابھی یا کبھی بھی، اگر ایسا لگے تم سے کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی نیکی کر لینا۔ یہ عجیب اللہ کی شان کریمی ہے اور پروردگار کی شان رحمت ہے کہ تم سے کبھی زبان سے کوئی غلطی ہو گئی، آنکھوں سے غلطی ہو گئی، کان سے غلطی ہو گئی، دل و دماغ سے غلطی ہو گئی، تجھے خیال آ گیا کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس سے تو میں اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤں گی، اللہ کی نظروں میں جھک جاؤں گی، تو پھر اس کے بعد اس کا علاج بتا دیا، اس کا طریقہ بتا دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ کسی بھی گناہ کے بعد، کسی بھی سیئہ کے بعد، کسی بھی معصیت کے بعد اور کسی بھی نافرمانی کے بعد فوراً کوئی نیک کام کر لینا، فوراً کوئی نیک کام کر لینا، کیونکہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی شان رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی شان مغفرت جوش میں آتی ہے، اللہ کی شان محبت جوش میں آتی ہے، اور جو گناہ ہوا تھا، جو خطا، جو غلطی، جو معصیت ہو گئی تھی، اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں آپ کو اللہ کی شان رحمت کا اندازہ ہوا کہ اس شان رحمت والے اللہ نے کیا ہم سے کہہ دیا، اے میرے بندے، اے میری بندیاں، اگر تم سے خطا ہو جائے تو اس خطا کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لینا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین، ایک جامع نیکی دے دی ہے جس کو کلمہ استغفار کہتے ہیں، کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں استغفار کرتے رہیں، کیونکہ نہ معلوم 24 گھنٹے میں ہم سے کون سی غلطی ہو جائے، کون سی خطا ہو جائے، کون سی لغزش ہو جائے، لہذا استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی پڑھا کرو۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں جب استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ استغفار کی مثال مرہم کی طرح ہے، جیسے زخم لگ جائے، زخم کے مرہم ڈال دیجئے، بہترین مرہم ڈال دیجئے، زخم ختم ہو جاتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العزت نے عجیب نعمتوں سے نوازا تھا، اور کیا پروردگار نے ان کو نیک سیرت، نیک کردار، تقوی والی، پرہیزگار، اللہ سے بے پناہ تعلق رکھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، اپنے شوہر کے حکم پہ قربان ہونے والی، اپنے شوہر کے فرمان پہ جان دے دینے والی بیوی اللہ نے عطا کیا تھا۔ جبکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زوجہ تھی، جو ان کی بیوی تھی، وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے اندر فنائیت، اس کے باوجود ان کے اندر جذبہ خدمت، اس کے باوجود ان کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا مادہ اور جذبہ، تقوی و طہارت، ذکر و تلاوت کا ایک عجیب انداز تھا۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی تھیں، مگر اس کے باوجود ان میں اللہ نے عجیب فنائیت کا انداز رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، جس طرح تلاوت ایک عبادت ہے، جس طرح سجدہ ایک عبادت ہے، اسی طرح شوہر کی فرما برداری یہ بھی ایک عبادت ہے، اولاد کی خدمت یہ بھی ایک عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت یہ بھی ایک عبادت ہے، صلہ رحمی یہ بھی ایک عبادت ہے، نفع پہنچانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ اللہ، کیسی شہزادی ہے، کیسی شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے والد، ان کے بیٹے نے خواب دیکھا اور پوچھا کہ میرے ابا، آپ ذرا بتائیں کہ جنت میں جانے کے بعد آپ نے کس چیز کو سب سے زیادہ فائدہ مند سمجھا، کس کی تاثیر آپ نے سب سے زیادہ دیکھی، کون سا عمل آپ کو سب سے بہتر لگا؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا تھا، جبکہ اس زمانے میں گناہوں کے راستے کم تھے، گناہوں کے راستے اس زمانے بہت کم تھے، آج تو جہاں دیکھو گناہوں کے راستے کھلے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹے، میں نے جس چیز کی تاثیر، جس کا فائدہ سب سے زیادہ دیکھا، وہ ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اپنے اللہ کے سامنے
ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، گناہگاری اور خطاکاری کی شرمساری کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفر اللہ پڑھتے رہنا، یہ سب سے زیادہ میں نے مفید پایا۔ اس لیے میری ماں بہنیں، آج کی گفتگو میں بطور خاص یہ بات ہمیں عرض کرنی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اس دھیان، اس خیال کے ساتھ رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، میری ہر نقل، میری ہر حرکت، میرے دل کے ہر خیال، میری زبان کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے اسی اللہ سے ہم جنت مانگتے ہیں، اسی اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اسی اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے ہیں، اسی اللہ سے روزی کی کشادگی مانگتے ہیں، اسی اللہ سے چین و سکون مانگتے ہیں، جبکہ وہی اللہ میرے ساتھ ہے، وہی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی اللہ میری ہر نقل و حرکت کو جان رہا ہے، میری شہ رگ سے قریب ہے۔ اور پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کریں، پھر بھی اس کے سامنے زبان سے خطا ہو جائے، آنکھوں سے خطا ہو جائے، دل کے اندر کینہ حسد آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پہلی بات، اپنے اللہ کی حضوری کا، اپنے اللہ کے ساتھ ہونے کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ یہ کیفیت آپ کیسے پیدا کریں گی کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا، اللہ کے جاننے کا، اللہ کی ہمیشہ معیت کا احساس کیسے ہوگا؟ آپ کسی بھی ایک دو نماز کے بعد بیٹھیں، آنکھ بند کر لیجئے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے پکڑ لیجئے اور اس خیال میں رہیے کہ میرا اللہ عرش پہ ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جان رہا ہے، میری ہر نقل و حرکت، میرے دل کے اٹھنے والے خیالات، میرے دل میں بال سے کہیں زیادہ باریک خیال، اسے بھی اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ میرا اللہ ہر دم گویا ایسا لگتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر چیز میرے اللہ کی نگاہوں میں ہے، ہر چیز میرے اللہ کے علم میں ہے۔ اس بات کا دھیان و خیال جماتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ خیال ہو جائے گا تو پھر بات کرنے سے پہلے ہمیشہ خیال ہوگا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ کرنی ہے، اور دوسری چیز کثرت استغفار۔ کثرت استغفار اس طور پہ کہ اللہ تعالیٰ، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ نے اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا ایمان و یقین کا، یہ آپ کا احسان، گویا آپ نے جنت دینے کا ارادہ فرمایا، عرش کا سایہ دینے کا ارادہ فرمایا، اللہ آپ نے عذاب قبر سے بچانے کا ارادہ فرمایا، اللہ آپ نے نگاہ محبت کا ارادہ فرمایا، مگر ہم سے ناشکری ہو گئی، ناقدری ہو گئی۔ ایک پاک پروردگار، ہم تیرے سامنے توبہ طائب ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لہٰذا اپنی زبان پہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلمہ استغفار کو پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کریں۔ صدقہ دیتے ہوئے آپ یہ نیت کریں کہ میرے اللہ، مجھ سے جو کچھ خطائیں اس ہفتے میں ہو گئی، مہینے میں ہو گئی، اس سال میں ہو گئی، آج ہو گئی، اللہ جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں ان خطاؤں کی طرف سے اللہ میں یہ صدقہ دیتی ہوں، اے اللہ ان خطاؤں کی طرف سے میں استغفار کرتی ہوں، اے اللہ میں ان خطاؤں کی طرف سے توبہ کرتی ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں سیئات کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان عنایت، اللہ کی شان محبت کا ایک انداز ہے کہ پاک پروردگار نیکیوں کی بدولت اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ میری بندیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، دل شرمسار ہے اور میرے سامنے شرمندہ ہیں، تو پروردگار کی شان رحمت اور بڑھتی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ان حسنات کی بدولت گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، بلکہ معاف ہی نہیں کرتے، ان گناہوں کی جگہ جب مٹا دی جاتی ہے تو اللہ فرشتے سے کہتے ہیں اس جگہ پہ میری طرف سے میری بندی کے لیے نیکیاں لکھ دو۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے میری ماں بہنیں، کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا، جو پاک پروردگار آپ پہ اتنا احسان کرنے والا ہو، اتنا کرم کرنے والا ہو، پھر اس پاک پروردگار کے سامنے نافرمانی ہو، غیظ و غضب کرنے والے کام ہو، اللہ کے غیظ و غضب کو بڑھانے والے کام ہو، یہ کیسے ناممکن ہے، کیسے ممکن ہمارے لیے؟ اس لیے آج یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، خالق الناس بخلق حسن،
تیسری بات فرمایا تھا، عجیب بات فرمائی، انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے جن کے ساتھ تم رہو، اگر عورتیں عورتوں کے ساتھ رہتی ہیں، مرد مردوں کے ساتھ رہتے ہیں، کسی ایک مسجد مدرسے میں رہنے والے، پڑھنے پڑھانے والے ایک جگہ رہتے ہیں، کاروبار کرنے والے ایک جگہ رہتے ہیں، کوئی بھی انسان ایک جگہ جب زندگی گزارتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ جب رہو، چاہے پڑھنے پڑھانے والوں کے درمیان، چاہے تجارت کرنے والوں کے درمیان، چاہے گھر والوں کے درمیان جب رہو، تو آپ نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، کہ انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ سنیے ذرا، دو عورتیں ہوں گی، دونوں عورتیں عبادت کے اعتبار سے بالکل برابر، نمازیں، روزہ، حج، تلاوت، صدقہ و خیرات کے اعتبار سے بالکل برابر، لیکن ایسی دو عورتیں، دو بہنیں کہہ لو، دو سہیلیاں کہہ لو، دو معلمات کہہ لیجئے، عبادتوں کے اعتبار سے دونوں برابر، مگر جنت میں ان کا جو مقام ہوگا زمین و آسمان کے برابر فرق ہوگا۔ جب زمین و آسمان کے برابر فرق ہوگا تو سوال ہوگا کہ آخر اسے نچلا درجہ اور فلاں کو بالکل اوپر کا درجہ کہا جائے گا۔ عبادت کے اعتبار سے تم بالکل یکساں برابر، مگر حسن اخلاق کے اعتبار سے فلاں عورت اس سے آگے۔ حسن اخلاق کے اعتبار سے پتہ چلا کہ حسن اخلاق، حسن کردار، حسن سیرت، یہ اللہ رب العزت کو بے پناہ پسند ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں ہم چاہے طالبہ ہوں، چاہے معلمہ ہوں، متعلمہ ہوں، یا گھر میں ماں کی شکل میں ہوں، بیوی کی صورت میں ہوں، بیٹی کی شکل میں ہوں، بہن کی شکل میں ہوں، چاہے نند ہوں، چاہے بھابھی ہوں، چاہے جٹھانی ہو، چاہے دیورانی ہو، کسی بھی شکل میں آپ گھر میں رہتی ہیں، وہاں ذرا حسن اخلاق، حسن کردار، حسن سیرت کا مظاہرہ کیجئے، وہ انداز اپنائیے، آپ کی ذات سے خدمت ہو اور خدمت کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کو فائدہ پہنچے، یہ کردار ادا کر کے جنت کے اعلیٰ مقام کو پائیے۔ اسی بنیاد پہ حدیث پاک میں آیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک عورت کل قیامت کے میدان میں جب آئے گی تو اس کے نام عمل میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی، جو عمل سب سے زیادہ اس کے عمل کے پلڑے کو وزنی بنا دے گا، وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ ایک عورت نمازی بھی ہے، ایک عورت حجن بھی ہے، ایک عورت تلاوت بھی کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں خدمت کر کے اپنی زبان کی مٹھاس سے، اپنے اچھے انداز سے ہر ایک کے دل کو جیتے ہوئے ہے، اور کوئی تکلیف دہ بات پیش آتی ہے اسے درگزر کر دیتی ہے، صبر کر دیتی ہے، تحمل کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں دکھاتی، کسی کے اوپر چڑھ کے نہیں رہتی، بلکہ جو کچھ بن پڑتا ہے وہ خدمت کر لیتی ہے، نفع رسانی کر لیتی ہے، اور اللہ کے واسطے گھر کی خدمت کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے چاہے معلمہ ہو، چاہے متعلمہ ہو، چاہے عالمہ ہو، چاہے پڑھنے والیاں ہوں، علم اپنی جگہ پہ عبادت ہے، عمل اپنی جگہ پہ عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت، ایک زندگی کا بہترین انمول تحفہ، وہ خدمت خلق ہے، وہ نفع رسانی ہے۔ لہٰذا ہمارے دل میں یہ جذبہ ہمیشہ ہونا چاہیے، یہ خیال ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں عابدہ ہوں، جہاں شاکرہ ہوں، جہاں زاہدہ ہوں، جہاں معلمہ ہوں، جہاں حجین ہوں، جہاں عمرہ کرنے والی ہوں، جہاں تلاوت کرنے والی ہوں، وہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننا ہے کہ ہمیں حسن اخلاق سے، خدمت خلق سے، نفع رسانی سے، زبان کی حلاوت سے، زبان کی مٹھاس سے، اپنے انداز کی نرمی سے، نرم کلامی سے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے جہاں رہتے ہیں اس کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز، روزہ، حج، تلاوت اپنی جگہ رہ جائے اور زبان کی خرابی سے، تلخ زبانی سے، سخت کلامی سے، دل آزاری سے، حسد اور کینہ وغیرہ سے کہیں ایسا نہ ہو ہماری پکڑ ہو جائے، ہم غیظ و غضب میں ہو جائیں، اور جس کو ہم دنیا میں حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، جسے اپنی نگاہوں سے گرا کے رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں وہ اپنے صبر کی بنا پر، اپنے تحمل کی بنا پر، اپنے عمل کی بنا پر، اپنے حسن اخلاق کی بنا پر، اپنی خاموشی کی بنا پر، کہیں وہ اپنے اللہ کے آگے رحمت کے عرش کے سائے میں پہنچ
پہنچ جائے، ہم سے پہلے جنت کی حقدار بن جائے اور دنیا کی اس خرابی کی بنیاد پر ہم حساب و کتاب میں پھنس جائیں۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی تھی۔ اتق اللہ حیثما کنت۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی کوئی خراب عمل ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حسن اخلاق، حسن کردار، حسن سیرت، خدمت خلق، نفع رسانی، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ چیزیں تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، معلمات، متعلمات، جہاں جہاں سے خواتین سنتی ہیں، ان تمام سے گزارش یہ ہے اپنے ایمان و یقین کے پودے کو ذرا مضبوط کر لیجئے، ایمان و یقین کے تنے کو اپنے دلوں میں مضبوط کر لیجئے۔ مضبوط ہوگا اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر، ایمان و یقین مضبوط ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر ایمان و یقین مضبوط ہوگا، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر شکر ادا کرنے پر ایمان و یقین بلند ہوگا، نمازوں اور تلاوتوں کے پڑھنے پر۔ اسی طرح سے اپنے زندگی میں تقوی کو لے آئیے، یعنی اللہ سے ڈر کو پیدا کر کے ان چیزوں سے بچیے جو میرے محبوب اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے لیے اپنے اندر اللہ کی حضوری، اللہ کا استحضار، اللہ کی معیت کو پیدا کر لیجئے۔ خیال کیجئے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ ان چیزوں کو سوچتے رہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے اندر حسن اخلاق کی صفت کو پیدا کر لیجئے۔ یہ چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو محبوب بناتے ہیں، جاذبیت اور کشش پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندی کے دلوں میں اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی قدرت، اپنا خوف، اپنی خشیت عطا کرتے ہیں۔ جب دلوں میں خوف و خشیت ہو جائے، اللہ کی پکڑ کا احساس ہو جائے، تو اس کے بعد پھر انسان کی فکر کیا ہوتی ہے۔ سنیے ذرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے۔ سفر کے درمیان ایک صحابی یا تابعی ہیں جن کا نام ایاس ابن مسلمہ ہے۔ ان کو تھوڑا سا کچھ لگ گیا، ان کو تھوڑا سا ٹھیس لگ گئی، کچھ چوٹ لگ گئی۔ اس وقت حضرت عمر کو خیال نہ آیا، بعد میں خیال گزرا۔ کچھ مدت کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں چلے؟ کہنے لگے میں حج کو جا رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تھیلے میں سے 600 درہم نکالا۔ ماں بہنیں ذرا سن لیجئے، اس بات کو اپنے دل میں بیٹھا لیجئے۔ عمر فاروق نے 600 درہم نکالا اور کہا اس کو لے جاؤ سفر حج میں خرچ کرنا۔ کہا اس کی وجہ کیوں دیتے ہیں آپ مجھے؟ فرمایا ایک موقع پر میدان میں تھے، ہم صف کو درست کر رہے تھے، اس موقع پر ہمارے عصا سے تجھے چوٹ لگ گئی تھی، تیرے پاؤں کچل گئے تھے، ایسا کچھ ہوا تھا، تجھے تکلیف پہنچ گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ کہا نہیں مجھے یاد ہے، اللہ واسطے تو مجھے یاد کرو۔ کہا اتنا سب دیتے ہیں؟ کہنے لگے آخرت میں حساب دینا بہت مشکل ہے، آخرت میں بدلہ دینا بہت بھاری ہے۔ میں نے سوچا 600 درہم دے کر میں آخرت کے معاملے کو ختم کر دوں۔ ماں بہنیں، معمولی سی تکلیف پہنچی، جسے تکلیف پہنچی اسے یاد نہیں، مگر جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اتنا ڈرتا ہے کہ 600 درہم اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ آج سوچے ذرا، ہم اپنی زبان سے، اپنے انداز سے کس کے دل کو دکھا دیتے ہیں، اس کے دل میں دکھ بیٹھ جاتا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ اسی پر ہماری پکڑ نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ بس آخری 1-2 باتیں سن لیں۔ جہاں جہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آج الحمدللہ 12-13 جگہ عورتیں اجتماعی انداز میں ہمارے علم کے مطابق بیٹھی ہوئی ہیں، انفرادی طور پہ بھی خواتین سن رہی ہیں۔ ذرا پورے جذبے کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ ذرا آپ اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتی ہیں۔ سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سوچ لیجئے ہم اس خدا کے سامنے بیٹھے ہیں جس خدا نے ہمیں جنت دینے کا وعدہ فرمایا، جس خدا نے عرش کے سائے کا وعدہ کیا، جس پروردگار نے ہمیں پل صراط پر آسانی سے چلنے کا اشارہ دیا، جس پاک پروردگار نے ہمیں عذاب قبر سے بچنے کا راستہ دیا، جس پاک پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس پاک پروردگار نے
پیارے نبی کی شفاعت کے حقدار بننے کا راستہ دیا، جس پاک پروردگار نے جام کوثر پینے کا راستہ دکھلایا، اسی پاک پروردگار کے سامنے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، خیال کر لیجئے اللہ کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی برسات ہے، اور ہم گناہگاروں کی طرف سے گناہوں کا ڈھیر ہے، نافرمانی کا ڈھیر ہے، ناشکری کا ڈھیر ہے، ناقدری کا ڈھیر ہے۔ اللہ اللہ کل قیامت کے میدان میں اگر ہمارے سامنے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احسانات کو ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں، ہماری لغزشوں، ہماری ناقدری، ہماری ناشکری، ہماری زبان کی خرابی، ہمارے دل کی گندگی کو رکھا جائے، اور پھر خدائے پاک کہہ دے اے میری بندیاں آؤ آؤ ذرا حساب دے لو، آؤ آؤ ذرا حساب بتا دو، ہماری نعمتوں کا شکرانہ دکھلا دو، پروردگار ہم شرمندہ ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اے پاک پروردگار ہم حساب کے قابل نہیں، اے پاک پروردگار ہم حساب کے قابل نہیں، ہم عدل کے قابل نہیں۔ اے اللہ جس طرح بغیر کسی حق کے آپ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، اللہ فضل کا معاملہ کر دیجئے، اور فضل کے معاملے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کر دیجئے، نیکوکاری کے راستے پر، توبہ استغفار کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، عمل کے راستے پر، اے اللہ ہمیں نماز کے راستے پر، اے اللہ ہمیں تلاوت کے راستے پر اپنے فضل و کرم سے چلا دیجئے۔ اے اللہ آپ چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں، ہم نفس و شیطان میں ڈوبے ہوئے اللہ چلنا چاہتے ہیں مگر نہیں چل سکتے، تو آج پروردگار کے سامنے اپنی شرمساری کو، اپنی گناہگاری کو، اپنی ناقدری کو، اپنی ناشکری کو ظاہر کر دیجئے، دل سے مان جائیے ہاں میرے اللہ ہم ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ 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 کے بندے کیسے کیسے گزرتے تھے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے، گھر کی عورتوں نے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بڑے پاک باز ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، زبان کے سچے نیکوکار ہیں، آنکھوں سے آنسو بہلانے والے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ جب خدا کا غیظ و غضب، جب خدا کا عذاب، جب خدا کی پکڑ اور جب خدا کی قہر و جلال کو سوچتے تو دل لرز جاتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت سری سقطی کئی دفعہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں، اللہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں میرا چہرہ بدل گیا ہو، میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہو، میرا چہرہ کالا ہو گیا ہو۔ سری سقطی عبادت گزار ہیں، اللہ کے نیکوکار ہیں، مگر گھر کی تربیت دیکھو، ماں بہنوں کا حال دیکھو، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کہیں چہرہ ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا، کہیں سیاہ تو نہیں ہو گیا کسی گناہ کی وجہ سے۔ ماں بہنیں آج ہماری زبان سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا دل پھولے نہیں سماتا۔ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، ہم تو متعلمہ ہیں، ہم تو معلمہ ہیں، ہم تو پڑھانے والے ہیں، یہ دلوں میں خیال ہے، اور جب کہ دل میں غیبت کے گناہ جم چکے ہیں اور کوئی خیال تک نہیں آتا۔ حضرت عطا ابن رباح اللہ اللہ کس گھر کے پروردہ تھے، کس ماں نے ان کی تربیت کی تھی، کس بہن کے گود میں کھیلے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود دیکھیں حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بدن کو ٹٹولتے تھے، اپنے بدن کو ٹٹولتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں ٹٹولتے ہیں؟ کہتے ڈر لگتا ہے کہیں میرا بدن بدل نہ گیا ہو، کہیں میرا بدن جانور کی طرح بدل نہ گیا ہو، کہیں میرے خدا کی پکڑ نہ گئی ہو۔ اللہ اللہ جن لوگوں کے رہنے سے رحمتیں اترتی تھیں، جن کے رہنے سے آبادی میں برکتیں اترتی تھیں، جن کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے، ایسے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے اپنے چہرے اور اپنے بدن کو ٹٹولتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عبادتیں تو اپنی جگہ رہ گئی، نمازیں ہم سے چھوٹنے لگی، اعمال ہم سے چھوٹنے لگے، مگر اس کے باوجود ہماری زبان پہ کبھی گالی بھی ہے، ہماری زبان پہ گالم گلوچ ہے، ہماری زبان سے دل آزاری ہے۔ نہیں میری ماں بہنیں، آج ارادہ کر لیجئے، آج یہ طے کر لیجئے، اللہ اس زبان کو توبے سے، استغفار سے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے، اللہ کے ذکر سے ہمیں سجانا ہے، اس زبان سے پیارے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، دل میں ایمان و یقین اور اللہ کی محبت و معرفت، اللہ کے خوف و خشیت کو بیٹھانا ہے۔ یہ ارادہ کر لیجئے میری ماں بہنیں، آج بڑے شوق سے آئی ہیں، بڑے جذبے سے آئی ہیں،
آپ کے یہاں کے مرد حضرات نے بڑے جذبے سے، علماء کرام نے بڑے جذبے سے آپ کو جمع کیا ہے۔ آج ان باتوں کو اپنے دل میں بیٹھائیے، ان کو سوچئے کہ کیا کہا گیا ہے، اور آج سے اللہ کی نیک اور برگزیدہ، پاکیزہ اور ذاکرہ اور شاکرہ اور ساجدہ بندی بننے کا ارادہ کر کے یہاں سے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب، اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، ہر گناہوں سے، ہر نافرمانی سے، ہر غیظ و غضب کے کام سے، ہر پکڑ کے کام سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ اللہ ہمیں آپ کو رحمتوں کے چھاؤں میں رکھیں، برکتوں کے سائے میں اللہ ہمیں آپ کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں آپ کا عمل کی توفیق عطا